چند ہی لمحوں تک انشاءاللہ العزیز ہماری اس بزم کے آخری خطیب محترم جناب مولانا ناصر مدنی صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لا رہے ہیں۔ تقریباً انشاءاللہ العزیز 25 منٹ تک امید ہے کہ وہ آپ کے اس پنڈال میں موجود ہوں گے۔ ان کی آمد سے قبل ہمارے ہر دل عزیز شخصیت محترم جناب قاری امتیاز قصوری حفظہ اللہ تعالی کا خطاب، ان سے قبل میں چند منٹ کے لیے دعوت دیتا ہوں۔ آج کی ہماری اس بزم میں مولانا ناصر مدنی حفظہ اللہ تعالی کے یہاں پہ آنے کا سبب بننے والی معروف شخصیت محترم جناب رانا نصیر احمد صاحب، ان کے لخت جگر کلیہ دارالقرآن الحدیث کے طالب علم مولانا قاری احمد نصیر کو کہ وہ تشریف لائیں، چند منٹ خطاب فرمائیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز قصوری صاحب کا خطاب ہوگا، اور اس کے بعد انشاءاللہ العزیز حضرت علامہ مولانا ناصر مدنی حفظہ اللہ تعالیٰ وہ پہنچ جائیں گے۔ یہ ایک اعلان سماعت فرمائیں، 14 دسمبر بروز اتوار صبح 9 بجے جامعہ ریاض الجنہ للبنات 7 جیم بے سرلی میں سالانہ خواتین کا اجتماع ہو رہا ہے، جس میں ملک بھر کی مبلغات تشریف لا رہی ہے۔ آپ خواتین وہاں تشریف فرمائیں۔ ایسے ہی تحصیل فیصل آباد سے محترم جناب عبدالرزاق انصاری صدر اہل حدیث تحصیل فیصل آباد، ان کی قیادت میں 73 جیمبے سے ایک قافلہ، اور ایسے ہی منڈا پنڈ سے اور دیگر دیہات سے جو احباب تشریف لائے ہیں، ہم ان تمام کے تہ دل سے مشکور ہیں۔ میں ان کو اہلا و سہلا مرحبا کہتا ہوں۔ اب میں دعوت خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں مولانا قاری احمد نصیر صاحب۔ الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ نہ تنال رب حضور دے جور اپنا، نہ تنال رب حضور دے جوڑ اپنا، جیڑا کسے بھی قیمت چ ٹوٹدا نہیں، تے لا دل چ بوٹا توحید والا، جیڑا قبر نویں قبر چ بھی کوئی پٹدا نہیں، تے جس مکان وچ پڑھیا قرآن جاوے، ڈاکو اس مکان نو کدے بھی لٹدا نہیں، واویں کلی دا یارو ککھ نہ روے، ساتھوں در کریم دا چھٹدا نہیں۔ مختصر حمد و ثنا تو بعد درود و سلام آقا دو جہاں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس اطہر اعلیٰ اور بالا واسطے خاص ہے۔ حضرات، میں بے حد ممنون ہاں اپنے بزرگ خطیب پاکستان بابا خطابت حضرت مولانا سردار عبد صاحب حافظہ اللہ تعالی دا، اور اپنے استاد مکرم فضیلت الشیخ خطیب ابن خطیب حضرت مولانا حسین سردار صاحب حافظہ اللہ تعالی فاضل مدینہ یونیورسٹی، اور قاری شاہ صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ پاک انہاں ساریاں نو صحت والی ایمان والی لمبی عمر عطا فرمائے۔ حضرات،
اج دا جڑا اشتہار تے عنوان لکھیا تسی تجویز کیتا ہے وہ ہے عظمت قرآن۔ میں ایدے تے چند گزارشات پیش کر کے اجازت چاہواں گا۔ حضرات گرامی قدر، قرآن عزت والی کتاب ہے، قرآن عظمت والی کتاب ہے، قرآن شان والی کتاب ہے، قرآن دیانت والی کتاب ہے، قرآن ایمانت والی کتاب ہے، قرآن سخاوت والی کتاب ہے، قرآن بلندی والی کتاب ہے، قرآن اچھی شان والی کتاب ہے۔ اللہ انہاں بندیاں نو دیندے نے جڑے شان والے ہوندے نے۔ بے ایماناں کول نہ ایمان ہے نہ قرآن ہے، الحمدللہ پھر ساڈے کول ایمان بھی ہے تے قرآن بھی ہے۔ حضرات گرامی قدر، سانو تے قرآن آپ بول کے دس رہا ہے۔ میں قرآن نو پوچھیا، قرآن دس تینو بھیجیا کنے؟ قرآن آندا تنزیل من رب العالمین، مینوں رب العالمین نے بھیجیا۔ میں قرآن نو پوچھیا، قرآن دس تینو لے کے کون آیا ہے؟ قرآن آندا تنزیل، قرآن آندا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن آندا میں قرآن نو پوچھیا، قرآن تو کدے اتے نازل ہویا؟ قرآن آندا اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ میں قرآن نو پوچھیا، قرآن دس تو کدے اتے نازل ہویا ہے، کیڑے شہر وچ نازل ہویا ہے؟ قرآن آندا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للمؤمنین۔ میں قرآن نو پوچھیا، قرآن دس تو کیڑی رات وچ نازل ہویا؟ قرآن آندا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ میں قرآن نو پوچھیا، قرآن دس تیریاں حفاظتاں کون کرے گا؟ قرآن آندا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ میں قرآن نو پوچھیا، قرآن دس تینو جیڑی مرضی حالت چے پھڑ سکدے ہاں؟ قرآن آندا نانا لا یمسوہ الا المطہرون، مینوں ناپاکی دی حالت چے نہیں پھڑنا، مینوں پھڑنا ہے تے پاک ہو کے پڑھنا ہے۔ اور دنیا کائنات دے لوگ ادھر دیکھنا، ایک دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمانے، آقا علیہ السلام فرماندے نے اے ابو ہریرہ تینوں میں ایک نصیحت نہ کراں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندے نے آقا جی کرو۔ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے ابو ہریرہ قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھایا کر، قرآن سنیا کر، قرآن سنایا کر، قرآن سکھیا کر، قرآن سکھایا کر۔ آقا جی قرآن پڑھاں گا پڑھاواں گا مینوں کی فائدہ ہوئے گا؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے اے ابو ہریرہ قرآن پڑھ دیا پروندا تو دنیا تو چلا جائے گا، زانا تیری قبر تے 70,000 فرشتہ بخشش دی دعا کرن آن گے۔ او میتے دے باسیو اردا گرد تو آن والیو، او کتاب و سنت دے پروانیو ادھر دیکھی نہ ذرا غور کردا جائیں، قیامت دا دن ہوئے گا، انہا حافظ قرآن نو کاری قرآن واللہ کہیں گے اے قرآن دے کاریا قرآن پڑھدا جا، جنت دیاں سیڑیاں چڑھدا جا، الحمد تو شروع کر، والناس جتھے آئے جنت چے اتھے تیرا مقام ہوئے گا۔ تے پھر انج کہہ لیے نا قرآن دلان دے زنگ اتارے۔ اوہ اج قرآن نو چھڑ دیتا تے دلان دے زنگ لگ گئے نے، قرآن نو اسی جنہ چھڑیا سڑ دوڑیاں پیدا ہو گئیاں نے، پھر کیوں نہ کہاں قرآن دلان دے زنگ اتارے، ڈبے ہوئے بیرے تارے، نالے تینو آواز مارے، نہیں جلو ڈاں کدھر جان دیاں، گلاں جے رب نال کرنیاں نے، اے تا پڑھ لو قرآن دیاں۔ حشر دہارے انہا حافظانو، حشر دہارے انہا کاریانو، رب نے وکھرا شان دینا ہے، حشر دہارے انہا عالمانو، رب نے وکھرا راج دینا ہے۔ پڑھ دے جاؤ نالے چڑھ دے جاؤ، پڑھ دے جاؤ نالے چڑھ دے جاؤ، لوٹ لو رحمت
رحمتاں رب رحمان دیاں گلاں جے رب نال کرنیاں نے اے تاں پڑھ لو قرآن دیاں اور دنیا کائنات دے لوگا قیامت والے دن دے والدین نو کی مقام ملے گا اے دے والدین دے سر دے اوپر سونے دے تاج پہنائے جان گے لوگ دوروں ویکھ کے کہیں گے کوئی ولی آ رہا ہے کوئی کہے گا کوئی نبی آ رہا ہے جدوں اے نزدیک آ جان گے قریب آ جان گے انہوں نو ویکھ کے کہیں گے تے پنڈ دا فلاں غریب آدمی سی اے تے فلاں پنڈ دا غریب آدمی سی انہوں پوچھیا جائے گا تینوں اے عزت احترام کس طرح ملیا ہے اے دسے گا کہ میں دنیا دے اندر اپنی اولاد نو قرآن دا قاری قرآن دا حافظ بنایا سی اللہ پاک نے اس واسطے مینوں اے عزتاں نال نوازیا ہے اے برکتاں نال نوازیا ہے اور دنیا کائنات دے لوگ قرآن پڑھیں گے اللہ پاک ایک ایک حرف دے بدلے 10 نیکیاں دیں گے پھر بابا جی نے ترجمانی کیتی ہے ایک ایک حرف ہوندا دا نیکیاں نے مل دیاں ہوندیاں نے دور جو جو سیائیاں نے دل دیاں جنت دیاں میں تے باسی ادھر ویکھی ذرا اور جنت دیاں حوراں تینوں ویکھ کے نے کھل دیاں اللہ نے تیری قسمت چنگی بنائی اے چٹھی اسمانو احمد سرور نو آئی اور میری ماں بہنوں تسی بھی سن لو نکان کھول کے سن لے میری بہنانی پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ تو لینانی پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ تو لینانی نہیں بیٹھ رہنا اس جہان اندر نی آج یا کل موت سر اتے آئی اے چٹھی اسمانو احمد سرور نو آئی اور دنیا کائنات دے لوگو اس قرآن دی حفاظت دا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے ادھر دیکھنا انگریز پروگرام بنا رہا ہے انگریز سوچ رہا ہے کہ اسی مسلمانہ تے کتا گالا با سکتے ہیں پارلیمنٹ چیک تے بیٹھ جاندے نے مشورہ کرن لگ بندے نے سارے انگریز کٹھے ہو جاندے نے کوئی مشورہ دیندا کوئی بولدا ہے ایک وچوں کھڑا ہوندا ہے کہندا اسی مسلماناں تے اونی دیر تک غالب نہیں آ سکدے جدوں تک انہاں کول قرآن دے اوراق موجود نے اسی انہاں دے قرآن دے اوراق نو جلا دئیے اللہ میری توبہ اے مسلماناں دے گھراں دے وچوں قرآن دے اوراق نو اکٹھا کرنا شروع کر دیندے نے ایک جگہ تے رکھ کے قرآن دے اوراق نو جلا دیندے نے اللہ میری توبہ استغفر اللہ نعوذ باللہ تے انگریز خوش ہو جاندا ہے کہ اسی مسلماناں تے غالب آ گئے ہیں اسی مسلماناں تے غالب آ گئے ہیں ایک دن نہ ایک انگریز دا بندہ اپنے دفتر چوں نکلدا دیکھدا کی ہے کہ گلیاں چ چکر لگا رہا دیکھدا کی ہے کہ مسلماناں دا بچہ ہے جڑا مسجد دے اندر کھڑا ہے اکھاں دی بینائی تو محروم ہے اور قرآن دی پیا تلاوتاں کردا ہے آیتاں دیاں آیتاں ہی پڑھی جاندا ہے اور رکوعاں دے رکوع ہی پڑھی جاندا ہے سورتاں دیاں سورتاں ہی پڑھی جاندا ہے پاریاں دے پارے ہی پڑھی جاندا ہے او دیکھ کے ہکا بکا رہ جاندا ہے جا کے اپنے سینئر افسر نو کہندا ہے سارے سینہ تے غالب نہیں آ سکدے او کہندا کیوں نہیں آ سکدے او کہندا اسی مسلماناں دے قرآن دے اوراق نو تے جلا سکدے ہاں لیکن مسلماناں دے قرآن دے دلاں چوں انہاں دے سینیاں چوں نہیں کر سکدے کیوں نہیں کر سکدے کیونکہ رب کائنات نے اس قرآن دی حفاظت دا ذمہ خود لیا ہے ہاتھ کٹ دیتے جان گے زباناں کٹ دتیاں جان گیاں جیڑا بندہ دی زبان نو زیر کرے گا زیر نو پیش کرے گا کیونکہ رب کائنات کی قرآن اعلان کر رہا ہے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ پاک نے فرمایا اسی اس قرآن دی حفاظت دا ذمہ خود لیا ہے ملاقات باقی حیات باقی جدھر دیکھتا ہوں ویرانہ جو بھی نظر آیا بیگانہ بڑا شوق تھا آپ کو ملنے کا بس یہ تو ہے ایک بہانہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین